जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। क्या बनाया उन्होंने केपीके का? केपीके में कोई नया केपीके बनाया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? जिन लोगों ने मुल्क को बिगाड़ना था वो बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ, जालिमों ने सत्यानाश कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मनसेहरा में जलसे से खिताब। बोले उन्हें निकाला ना जाता तो आज हर घराना खुशहाल होता, कोई बेरोजगार ना होता। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत करने वालों ने क्या किया? लोग एक झूठे के झांसे में कैसे आ गए? केपी में क्या तब्दीली और बेहतरी आई? पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना आसान काम नहीं। नून लीग की हुकूमत आई तो मानसेहरा में एयरपोर्ट होगा, रेलवे लाइन बिछेगी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और वाटर सप्लाई देंगे। अब सिर्फ 2 जमातें रहते हैं। आपने अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आपने एक नया सोच चुनना है तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। 4 नहीं, मुझे एक मौका चाहिए, अवाम की किस्मत बदल दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में जलसे से खिताब। बोले इलेक्शन में अब सिर्फ 2 जमातें बची हैं। अगर इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं, नफरत की सियासत खत्म करनी है तो तीर पर मोहर लगाएं। जियालों ने गाली गलोच और जाती दुश्मनी की सियासत नहीं करनी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी सियासी जमातें और सियासतदान पुरानी सियासत कर रहे हैं। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। आपने नवाज शरीफ को 8 तारीख को दोबारा आपने नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा नौजवान बच्चों को लैपटॉप देंगे, तालीमी वज़ाइफ देंगे, अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त मुहैया करेंगे। लाहौर में पानी की बात वो कर रहे हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। लाहौर में पानी भी मिलता और खाना भी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का अपने हल्के में रैली से खिताब। मजीद का 8 फरवरी तारीखी और फैसले का दिन है। शेर पर ठप्पा लगाकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करना होगा। वो कौन था जिसने अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात बंद की? नवाज शरीफ ने अपने दौर में मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी। कामयाब होकर नौजवानों को दोबारा लैपटॉप, वज़ाइफ और मुफ्त दवाएं देंगे। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी 0 है, 0 है। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। मुखालिफों को बद्दुआ नहीं देना चाहती, ये जो भुगत रहे हैं वो अमाल का नतीजा है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का मानसेहरा में खिताब। बोली खैबर पख्तूनख्वा के साबिक हुक्मरानों ने अवाम का सारा पैसा अपनी जेब में डाला। बिलियन ट्री क्या देना था, यहाँ की लकड़ी काट कर खा गए। तनकीद करने वालों की अपनी कारकर्दगी 0 है। कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई सड़क ही दिखा दो जो यहाँ के अवाम के लिए बनाया हो। उन्होंने मुश्किल से पेशावर की 1 मेट्रो बस बनाई जिसकी कीमत में शहबाज शरीफ ने 5 मेट्रो मंसूबे बना दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाक चीन ताल्लुकात इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका सोच पर कायम है। पाकिस्तान और चीन हर तरह के हालात में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। चीन का CPEC मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई शराकतदारी पर भी तबादला ख्याल हुआ। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक। इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन योब के इलाके संबाजा सेक्टर में किया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद।
علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری، سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، ایک دوسرے کے سفیروں کو واپس ان کے سفارت خانوں میں بھیجنے پر اتفاق۔ مشترکہ پریس اعلامیے کے مطابق پاکستان اور ایران کے سفیر 26 جنوری کو اپنے عہدوں پر واپس لوٹیں گے۔ جلیل عباس جیلانی کی دعوت پر ایرانی وزیر خارجہ 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے، اسے اپنا کام کرنے دیں، جائیں جا کر الیکشن لڑیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر درخواستیں نہیں آنی چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کاغذات نامزدگی سے متعلق اپیل خارج کر دی۔ 3 رکنی بینچ نے جے یو آئی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر نواز کے کاغذات نامزدگی درست قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ این اے 83 اور 85 میں انتخابات ملتوی کرنے کے نوٹیفیکیشن منسوخ، دونوں حلقوں میں انتخابات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت سیکرٹری یونین کونسل کی سرزنش، چیف الیکشن کمشنر نے غلط بیانی پر ڈی سی سرگودا کو سیکرٹری یونین کونسل کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کا خیر مقدم، کہا حلقے کے عوام الیکشن کی تیاری کریں۔ عام انتخابات میں صرف 16 دن باقی، بھرپور تیاریاں جاری، پوسٹل بیلٹ پیپرز کے حصول کا مقررہ وقت ختم۔ الیکشن کمیشن کا ٹریننگ کے عمل میں پولنگ عملے کی عدم دلچسپی پر نوٹس، غیر حاضر عملے کے خلاف سخت انضباطی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی کمیٹی کے کنوینر کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، شاہد اشرف تارڑ کی سکندر سلطان کو حکومت کی تیاریوں پر بریفنگ۔ چیف الیکشن کمشنر نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اقدامات کو سراہا۔ الیکشن کمشنر پنجاب اعجاز انور کہتے ہیں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا فیصلہ، انٹرا پارٹی انتخابات 8 فروری سے پہلے کرائے جانے کا امکان۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انٹرا پارٹی الیکشنز کی تاریخ کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے چند روز میں ہوگا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا فیصلہ مخصوص نشستوں اور آزاد امیدواروں کی شمولیت کے لیے کیا گیا۔ سائفر کیس میں سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کا بیان قلم بند، کہا ان کی ریٹائرمنٹ تک سائفر کی کاپی وزارت خارجہ کو واپس موصول نہیں ہوئی تھی۔ ستمبر 2022 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی۔ سہیل محمود کے بیان کے دوران پروسیکیوٹر رضوان عباسی کی مداخلت، شاہ محمود قریشی کا اعتراض، بولے گواہ کو معلوم ہے کیا بیان دینا ہے۔ رضوان عباسی نے کہا کیا انہوں نے کوئی گمراہ کن سوال کیا ہے؟ جج نے شاہ محمود سے کہا وہ ایسا نہ کریں، یہ طرز عمل مناسب نہیں۔ شاہ محمود کے اعتراض پر جج نے پروسیکیوٹر کو بھی مداخلت سے روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن کیس کا جیل ٹرائل روکنے کی فوری استدعا مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ میں ترمیمی درخواست سے متعلقہ دستاویزات طلب، عدالت نے الیکشن کمیشن کے آرڈرز کی نقول بھی طلب کر لی۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیسز سے متعلق درخواست پر سماعت، بانی پی ٹی آئی کی احتساب عدالت کی سماعت پر حکم امتناع کی استدعا مسترد۔ عدالت میں جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن اور دستاویزات پیش، چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا دیکھنا یہ ہے وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق ہے یا نہیں، ٹرائل میں کوئی خامی ہے تو اسے ابھی ٹھیک کر لیا جائے۔ فواد چودھری اور ان کے گروپ کا انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو شکایتی خط لکھ دیا، متن میں شعر لکھا، گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ مزید کہا جن انتخابات میں چناؤ ہی نہ ہو تو ایسے الیکشن کی کیا معنی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کی لودھرا میں انتخابی مہم، کئی مقامی سیاسی رہنماؤں کا جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان۔
جہانگیر ترین نے کہا عوام کے ووٹوں کی طاقت سے 8 فروری کو کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کے بعد عوام اور لودھرا کی حالت زار بدلنے پر دن رات ایک کر دیں گے۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کی NA 117 لاہور میں انتخابی مہم تیز، عبدالعلیم خان کا راوی ٹول پلازا پر شاندار استقبال کیا گیا۔ حکمران پارٹیوں نے سیاسی اور معاشرتی تقسیم بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پولرائزیشن کے خاتمے کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، نفرتوں کا خاتمہ ممکن بنا کر مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں بلاول بھٹو میں کراچی سے الیکشن لڑنے کی جرت نہیں، شہباز شریف بھی کراچی میں الیکشن لڑنے سے بھاگ گئے۔ PTI سے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ میرٹ پر نہیں کیا، سپریم کورٹ کو وراثتی پارٹیوں سے بھی نشان واپس لے۔ وزیر اعظم کی محسن نقوی کو چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی بنانے کی منظوری۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے محسن نقوی کو PCB کا ممبر بورڈ آف گورنرز بھی تعینات کر دیا۔ محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے رہیں گے۔ ذکا اشرف کا چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی کے عہدے سے استعفیٰ منظور کیا جا چکا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ سابق DG ISI فیض حمید کا سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی کیس میں جواب جمع۔ کہا شوکت صدیقی نے تقریر اور جوڈیشل کونسل کے سامنے کسی مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ شوکت صدیقی سے کبھی رابطہ، ملاقات یا نواز شریف کی اپیلوں پر بات نہیں کی۔ کبھی یہ نہیں کہا 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی نے بھی جواب جمع کرا دیا۔ انور کانسی نے بھی شوکت صدیقی کے الزامات مسترد کر دیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے کی بھی شوکت صدیقی کے الزامات اور ملاقات کی تردید۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کمیشن سے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے پوچھا دھرنا کمیشن کا کام کب مکمل ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کمیشن 14 فروری کو کام مکمل کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے کہا الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا جائزہ لے کر مناسب حکم جاری کریں گے۔ IMF شرائط پر عمل درآمد جاری، بجلی چوری روکنے اور بجلی کمپنیوں کی بہتری کا پلان۔ IMF کو پیش انسداد بجلی چوری کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ڈسکوز کے لیے پولیس فورس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ شہری آئندہ مالی سال بھی پیٹرولیم لیوی کے اضافی بوجھ تلے دبے رہیں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے پیٹرولیم لیوی سے 1065 ارب روپے وصولیوں کا تخمینہ ہے۔ پلان IMF سے شیئر۔